اور دوسری حضرت جی بات ہے، یاد رکھنا قاعدہ اور کلیہ بیان کر دیا گیا، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا، جو دیتا نہیں اسے دیا بھی نہیں جاتا، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف کیا بھی نہیں جاتا، جو کسی کا نہیں چھپاتا اس کا بھی نہیں چھپایا جاتا۔ رحم کرو رحم کیے جاؤ گے، دو دیے جاؤ گے، معاف کرو معاف کیے جاؤ گے۔ اور بڑی شان ہے جی، بڑی شان ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے جس کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک منادی کو حکم دے گا اور وہ ندا کرے گا، وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کا اللہ کے پاس کوئی حق ہے۔ کون جی کھڑا ہو جائے؟ وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کے پاس اللہ کا کوئی حق ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں جتنے بھی معاف کرنے والے ہوں گے نا وہ کھڑے ہو جائیں گے حضرت، اور پھر اللہ پاک ان کو معاف کرنے کا بدلہ عطا کرے گا حضرت۔ اور حضرت جی آئے ہائے قربان جاؤں، ایویں تو نہیں آدم چشتی نے کہا تھا ہم نے ادا کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا، دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے۔ کیا کیا نہیں ہوا آپ کی اور میرے محبوب کے ساتھ۔ لیکن پھر ایک دن وہ بھی تھا جب حضور واپس آئے فاتح ہو کے، مکہ فتح ہو چکا تھا۔ آج ہر بندہ ڈر رہا ہے، ہر بندہ گھبرا ہے، کیونکہ سب کو پتا تھا ہم نے حضور کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا۔ پتھر مارے، نماز پڑھتے ہوئے آپ پہ اجڑی رکھی، آپ کو دیوانہ کہا، آپ کو مجنون کہا، آپ کی بے ادبی کی، آپ کے جانثاروں کو شہید کیا۔ حضرت امیر حمزہ بڑی بے دردی سے شہید کیے گئے ہیں، کیا کیا نہیں ہو، سب کچھ ان کو پتا تھا۔ لیکن جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جب حضور فاتح ہو کے مکہ آئے نا تو آپ نے سب سے پہلے بیت اللہ شریف کا طواف فرمایا، پھر آپ نے 2 رکعتیں ادا کی، پھر بیت اللہ کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کے آپ نے کفار مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا ما تقولون، آج تم کیا کہتے ہو میرے بارے میں، وما تظنون، اور تم کیا گمان رکھتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ تو آگے سے وہ جتنے کافر تھے نا وہ کیا کہتے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے چچا کے بیٹے ہیں، آپ مہربان ہیں، آپ درگزر کرنے والے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کافروں نے یہ بات 3 بار کہی آگے سے۔ حضور نبی علیہ السلام نبی رحمت نے فرمایا میں تو وہی کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی سختی نہیں، آج تم سے کوئی پرسش نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، وہو ارحم الراحمین۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے جب حضور نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو کافر اپنے گھروں سے اس طرح نکلے کہ جیسے مردے قبروں سے اٹھے ہوں، اور کہتے ہیں اس دن تقریباً کفار نے اسلام قبول کر لیا۔ معاف کرو حضرت، درگزر کرو حضرت، ہم معاف نہیں کرتے۔ میں حضرت یہ آ رہا تھا تو راستے میں ٹیلی فون آ گیا، بھائی یہ آپ کے سامنے اتنے احباب ٹائم لینے والے آئے ہیں، بندے سے وعدہ کاٹا ہو ہی جاتا ہے۔ کوئی ٹائم تھا وہ بندہ لے کے گیا تو ہم نوٹ نہیں کر سکے اسے، ہم نے ادھر کہیں کوئی شیڈول دے دیا، اب راستے میں نا اس کا فون آ گیا، وہ جی ٹائم تھا۔ اب میں حضرت بار بار اسے معذرت کر رہا ہوں، وہ پھر منہ کو گلا سنائی جان رہے ہیں، میں بار بار اسے معافی مانگ رہا ہوں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں معافی مانگ رہا ہوں، معذرت بھی، اللہ کوئی خطیب نہیں کرتا حضرت، میں معافی بھی مانگ رہا ہوں، میں معذرت بھی کر رہا ہوں، عذر بھی دے رہا ہوں آگے، بھئی غلطی ہو گئی، تیرے پاس 2 خطیب ہیں، تو ایک کا بیان کروا لے، اگر تو کہے گا میں ٹیلی فون پہ بیان کر کے لوگوں سے بھی معافی مانگ لوں گا کہ بھئی ان کا کوئی قصور نہیں ہے، غلطی ہم سے ہوئی ہے، لیکن وہ حضرت جی پھر آ کے میں بھی بول نہیں پہ گیا، میں یار جی تو بندہ ہوں نا، جو پہلی بار میں تیرے کو معافی مانگی تینے دوسری بار گل ہی نہیں سی کرنی چاہیے، میں معافی پہ معافی مانگ رہا ہوں تو پھر مجھے باتیں سنائی جا رہا ہے، معاف کیا کرو، قبول کر لیا۔ وہ جھوٹ بولتا پہ پتر وہ اس کے ذمہ ہے، وہ اگر جھوٹ بول رہا ہے نا وہ اس کے ذمہ ہے، وہ اس کا جواب دے گا، لیکن تو اپنی نیکی کیوں ضائع کر رہا ہے؟ تو معاف کر کے ڈھیروں نیکیاں کما نا۔ ہاں جی بڑا اجر ہے میرے بھائی معاف کرنے کا، بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے عذر قبول کر لینے پہ۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے جس کا مفہوم ہے
حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ تیری بارگاہ میں عزت والا کون ہے؟ اب دکھ کی بات یہ ہے نا، ادھر عزت چاہیے ہی نہیں کسی کو، ہم تو ان جھوٹی عزتوں کے متلاشی ہیں۔ دکھ کی بات تو یہ ہے نا جی، ادھر عزت چاہیے ہی نہیں اب کسی کو، ہم تو ان جھوٹی اور عارضی عزتوں کے متلاشی ہیں، ہم تو اس کے طالب ہو گئے ہیں۔ وہ اس عزت کے طالب تھے جو اللہ کے دربار سے ملا کرتی تھی، اس لیے سوال کیا، اللہ تیرے بندوں میں تیری بارگاہ میں زیادہ عزت والا کون ہے؟ آگے سے اللہ فرماتے ہیں، میرے کلیم، میری بارگاہ میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو بدلہ لے سکتا ہو لیکن پھر بھی معاف کر دے۔ معاف کیا کرو یار، میں بار بار اس کو معذرت کر رہا ہوں، بار بار اس سے معافی، آ کے مجھے بھی بولنا ہی پڑ گیا۔ میں نے کہا یار میں تیرے کو کنی کا باری معافی مانگ چھڑی، اگر تو بندہ ہوتا تو بات دوبارہ کرتا ہی نہ، کوئی معافی مانگو دو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود، حضور نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لیے کہا یہ علم کی تھیلی ہیں، یہ علم کی تھیلی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک فقیہ صحابی، حضرت بڑی محبت تھی ان کو حضور نبی علیہ السلام سے، عاشق تھے یہ حضور نبی علیہ السلام کے، ہر صحابی عاشق تھا حضور کا جی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ بازار سودا خریدنے چلے گئے، آپ نے سودا خرید لیا، کیونکہ حضرت اس وقت بٹوئے شٹوئے تو ہوتے کوئی نہیں تھے، پیسے سنبھالنے کے کچھ اپنے ہی انداز تھے، آپ نے پیسے نا اپنی پگ میں باندھے ہوئے تھے حضرت۔ جب آپ نے سودا خرید لیا نا تو آپ نے اپنی پگ کو دیکھا تو وہ جو گرہ دی تھی نا آپ نے جس میں پیسے تھے، وہ گرہ کھلی ہوئی تھی اور اس میں پیسے نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا جب میں بیٹھا تھا تب تو پیسے تھے، پیسے کدھر گئے؟ اس کا مطلب تھا کہ پیسے چوری ہو گئے، کسی نے چرا لیے حضرت۔ وہ جو لوگ پاس کھڑے تھے، ظاہر ہے جی صحابی رسول تھے، ان لوگوں نے باتیں شروع کر دی، کیا بلا، اے اللہ جس نے پیسے چرائے ہیں اس کا ہاتھ کاٹ دے، اے اللہ جس نے پیسے، حضرت عبداللہ بن مسعود کے پیسے چرائے ہیں اس کے ساتھ کچھ خراب ہو۔ جب آپ نے لوگوں کی باتیں سنی تو آپ، اے میرے رب، جس نے میرے پیسے چوری کیے ہیں نا، جس نے میرے پیسے لیے ہیں، اگر تو کسی اچھے کام کے لیے لیے ہیں نا تو ان پیسوں میں برکت دے دے، اور اگر یہ پیسے اس نے کوئی گناہ کرنے کے لیے چوری کیے ہیں تو یا اللہ پھر اس پہ رحم کر، یہ گناہ اس کی زندگی کا آخری گناہ ہو۔ کیسے لوگ تھے، کتنے بڑے لوگ تھے۔ پہلے دعا کیا دی، یا اللہ اگر اس نے یہ پیسے کسی اچھے کام کے لیے چرائے ہیں، اس کو ضرورت تھی ان پیسوں کی، تو یا اللہ پھر ان پیسوں میں برکت دے دے، اور اگر یہ پیسے اس نے کوئی گناہ کرنے کے لیے چرائے ہیں، کوئی برا کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ پھر بھی اس کو معاف کر دے اور یہ گناہ اس کی زندگی کا آخری گناہ بنا دے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، جیسے میں اور آپ بڑے بننے چلے اس طرح کبھی کوئی بڑا نہیں بنا، جیسے آپ اور میں لینے چلے اس طرح کبھی کسی کو نہیں ملا۔ حضرت اقبال نے بڑا باریک اشارہ دیا تھا، کہتے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو اللہ کی مخلوق سے پیار ہی نہیں کرتا، تیری دعا کس طرح قبول ہو؟ جو سخت ہے اللہ کی مخلوق پہ، تو اللہ کی مخلوق پہ سخت ہے، جو تیرے نیچے ورکر کام کر رہے ہیں تو ان پہ سخت ہے، تو ان کا حق کھا جاتا ہے، تو ان کا حق مار دیتا ہے، کیسے تیری دعائیں قبول ہوں؟ رحم کر اللہ کی مخلوق پہ، تجھ پہ بھی رحم کیا جائے گا۔